میرے پیارے احترام چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بدنی گوٹ کی حالات بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہمیں دکھ بھی ہوگا اور دکھ کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج کرنے پہ مجبور ہوں گے، پھر ہم آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول آج کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم سب کو عید میلاد النبی مناتے ہیں اور سب کو منانا چاہیے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بدنی گٹ کے حالات بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، جس پہ بہت ہمیں دکھ ہے، کیونکہ آلریڈی فنڈ مل چکے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہی وائس چیئرمین کونسلر وغیرہ کو جب ان کی سیلری نہیں ملتی تو وہ ٹاؤن میں آ کے احتجاج کرتے ہیں، یا ٹاؤن کی لائٹ کٹتی ہے تو کئی الیکٹرک کی گاڑیاں اٹھا کے آ جاتے اپنی بدماشی کرتے ہیں۔ اس وقت پورا کا پورا بدنی گوٹ جو ہے نا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ آپ تو ہم کافی بار بول چکے چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو، اب کی بار میں نے سوچا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو انہی کچروں میں، انہی گٹروں میں میں خود وائس چیئرمین ہو گیا، چیئرمین ہو گیا، ان کی تصویر ڈالوں گا اور نام نیچے ہوگا۔ اب اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے سعید بھائی ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے، یہ اپنا بتائیں یہ کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا تاثرات دینا چاہ رہے ہیں۔ جی سعید بھائی۔ میں یہ تاثرات دینا چاہتا ہوں بھائی، بدنی گوٹ کا پورا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے ہمارے کو۔ ہم نے جب ووٹ دیا، کامیاب کیا پیپلز پارٹی کو جیتنے کے لیے، انہوں نے ہم سے وعدے لیے، ہم آپ کو بنیادی حق دیں گے، ہم آپ کو سیوریج نظام بہتر دیں گے، ہم آپ کو پینے کے لیے پانی دیں گے، حتیٰ کہ ربیع الاول کا مہینہ آمد ہے۔ ہم نے 6 ماہ پہلے کمپلین کیا بھائی گلیوں کو سیوریج سسٹم سے پہلے بحال کیا جائے۔ یہ ہمارا گٹر کے حالات ہے، کچرا کنڈی کا حالت ہے، اور یہ ہمارے سیوریج کا حالت ہے۔ گٹروں پہ پانی آپ جدھر ہمارا جلوس 12 ربیع الاول کا گزرتا ہے اسی جگہ پہ یہ گندگی سارا چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی تک ان کو دکھا کے بول کے تھک گئے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر وائس چیئرمین اور کونسلر کے تنخواہ رکتے ہیں، یہ اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے؟ ہم اپنے حق کے لیے بات نہیں کرے؟ اگر بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی خاموش ہو جاؤ ورنہ آپ کو اٹھایا جائے، ورنہ آپ کو لاک اپ میں بند کر دیا جائے۔ اپنے حق کے لیے بات کرنا بھی جرم ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وائس چیئرمین، کونسلر صاحب، چیئرمین صاحب، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمارا حق نہیں ہے بنیادی حق لینا؟ ہم انشاءاللہ ہم اپنا حق لیتے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو آپ جیت کر اپنے علاقے کا کام نہیں کرنا ہے؟ انشاءاللہ کام لے کر رہیں گے ہم آپ سے۔ انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑھ کر میرا ارشد بھائی، جو بھائیوں جیسا، جو فرنٹ پہ تھا، پیپل پارٹی کے ہر چیز میں فرنٹ پہ تھا، چاہے قادر پٹیل ہو، چاہے لیاقت اسکانی ہو، یہ واحد بھائی اور اس کے بڑے بھائی خورشید بھائی، جنہوں نے کافی آگے کیا ہے۔ چلو آپ ہمیں بول سکتے کہ ہم نے نہیں دیا، مگر اس بھائی کی محنت کیا ہے؟ آج اس بھائی کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، نہ ان کے بڑے بھائیوں کی۔ میں ان سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ اپنے کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں۔ ارشد بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یار، میں یہی کہنا چاہوں گا، میں خود جو ہے نا کونسلر صاحب کو، وائس چیئرمین صاحب کو 10 بار میسج کر چکا ہوں۔ میں نے یہ حالت دیکھا ہے ان کو، یہ حالت دیکھو، 3 مہینے سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے محسن بھی، اس سے بلکہ زیادہ ہو گئے۔ میں ڈیلی ان کو میسج کر رہا ہوں کہ بھائی شاہنی محلے کا حالت دیکھو، مسجد کے پاس ہے، اور یہاں اگر ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو یہاں کا بدبو اتنا اٹھتا ہے، کیونکہ ہوا بھی اس طرف پہ ہی چلتا ہے، تو سارا بدبو جو ہے نا مسجد میں آتا ہے۔ میں خود ان کو بہت بار میسج کر چکا ہوں، انہوں نے یہی بولا ہے کہ یار مین پہ کام ہو رہا ہے، مین پہ کام ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے مین پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ مین کا کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ پانی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آخر مین میں کا کون سا مصیبت ہے جو یہاں کا پانی نہیں جا رہا ہے؟ اور بہت دکھ کے ساتھ ایک اور بات کہنا چاہوں گا، جو سب سے اسٹرانگ کمیٹی بول دیا جائے، کمیونٹی بول دیا جائے، جیسے کہ کچھی بھائی ہیں ہمارے، ان سے صرف دکھ اتنی بات ہے بھائی، آپ لوگ آپ کے آگے تھوڑا آگے جائیں گے تو کچھی بھائیوں کے اپنے علاقے میں، جو میں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا، گٹریں کھلی ہوئی ہیں، ڈھکنیں کھلی ہوئی ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، مگر ان کو اتنا سوچنا چاہیے یار آپ کی ماں بہنیں جا رہی ہوتی ہیں، آپ کے بچے جا رہے ہوتے ہیں، جس سے بدبو تو اپنی جگہ پہ بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں، وہ بھی خاموش ہے۔ اب اس سب خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کونسلر ہیں یا چیئرمین ہیں، آپ بولتے ہو ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو بھائی آپ ریزائن دے کے ہمارے ساتھ آ جائیں۔ آپ ریزائن نہیں دو گے، اس کا ریزن یہ رہے بھائی سب کو پیسے مل رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے ٹائم پہ، کیونکہ وہ رکتا نہیں ہے۔
चेयरमैन साहब की तनख्वाह आएगा वो नहीं रुकेगा, वाइस चेयरमैन का नहीं रुकेगा। भाई जब फंड आते हैं आप बोलते हो फंड नहीं मिल रहे हमें। फंड निकालने के लिए भी हुनर चाहिए आपके अंदर, और ये हकीकत बात है, फंड आते हैं फंड निकलते हैं वो आप खा जाते हो। ये नहीं समझ में आ रहा है कि 6 महीने से एक गटर बन रहा होता है और इनके अपने वो चीज़ें देखो घर 2 दिन में बन जाते हैं। यही मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि कच्ची इलाके में, कच्ची मोहल्ला में एक खड्डा खोदा गया है कि भाई हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम अच्छा कर इसी रहे हैं। मेन के लिए इसी रोड से आप आगे जाएंगे तकरीबन 100 मीटर भी नहीं होगा, इसके साथ ही 2 खड्डे बड़े जिसमें काफ़ी बेचारों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक उसको कुछ काम नहीं। अब जब बात करो तो कहते ठेकेदार भाग गया, ये भागी। अब तो भाई ठेकेदार भागेगा, पकड़ना आपका काम है। आपको अगर काउंसलर से या टाउन से सैलरी ना मिले फिर बात बनती है। आप 2 जॉबें कर रहे होते, आपको वो जो प्रायोरिटी होती है जहां आप जाते हो, जहां आप ऑफिस में जाते हैं या किसी का डिफेंस में या फिर किसी का साइट एरिया में या फिर किसी की अपना कोई काम चल रहा होता है, दुकानें, तो ये सब कुछ चल रहे हैं। खुदा का खौफ करें, होश की नाखुन लें, फिर हमसे कोई गिला शिकवा नहीं करना। जब इसी गटर में आपकी तस्वीरें लगी होंगी और साथ में कह रहा हूँ कि फिर हम आपके आके घर के आगे एहतजाज भी करेंगे। खुदा के लिए इसको जल्द से जल्द आप ठीक करें। अभी मैं आपको टूर करवाता हूँ कच्ची मोहल्ले की। चलें। तो दोस्तों ये सूरत हाल है पूरे गटर का। ये जो आप देख रहे हैं पूरी बुधनी गोट का बुरा हाल है। मस्जिद साथ है, नमाजी जब नमाज़ पढ़ने आते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है, कोई गाड़ी गुजर रहा होता है तब उन गाड़ियों का बुरी हालत हो जाती है। और ये रोड अच्छी थी मगर इन गटर की नज़र होने के बाद ये रोड ख़राब हो गई। ये गाड़ी जैसे कि जा रही, देख रहे हैं आप कितनी कंडीशन ख़राब है। और पूरी लाइन देखें कितनी दूर तक, नमाजियों को भी तकलीफ़, सबको तकलीफ़ में डाला हुआ है, काम कुछ भी नहीं है। जो पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ है, इसमें गधा गाड़ी भी गिरे, बहुत सारे गरीब बंदे गिरे जिनको पता नहीं था रात को आते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं है जो किसी को दिखे यार इधर खड्डा बना हुआ है। लेकिन ये गटर की शक्ल पता नहीं कब इख्तियार करेगा। मेरे को तो ये गटर का शक्ल कम कोई कुआं लग रहा है, कबर बनेगा इधर। शायद पानी आ जाए, बुधनी गोड़ में पानी भी नहीं है वैसे। ये बात है। तो भाई ये देखें, ये पूरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सामने बंदे गेम खेलते रहते हैं, क्रिकेट बोल रहा हूँ, हमारे कहते हैं कच्ची। भाई अब ये देखो इनकी हालत है पूरा। आप क्या मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा ऊंचा बोले। मुबारक सिंह से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब से मोदबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आखिरी मर्तबा कि भाई प्लीज़ खुदारा रबीउल अव्वल से पहले ये काम कराए। भाईजान अगर नहीं होता है तो आपसे यही मशवरा है कि इज़्ज़त से आप रिज़ाइन दें, घर पे बैठ जाए। अब ये सूरत हाल देखें आप, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, वहाँ तक आप देख रहे हो पीछे जो बाइक आ रही है, यहाँ तक आप देखें ख़राब है, आगे भी ख़राब है कंडीशन। वहाँ से ये शुरू होता है और पीछे से होता हुआ आ रहा है। भाई ये सूरत हाल है, यहाँ से ब्लॉकेज लगा हुई है, वहाँ से पानी आगे नहीं जा रहा है। काउंसलर साहब की गली, आप क्या बोलना चाहते हैं अरशद भाई? काउंसलर साहब माशाल्लाह के साफ है, साफ लगता है डेली सुथरा है। झाड़ू भी लग रहा है। तो भाई ये देखो ना, काउंसलर साहब की अपनी गली साफ़ है क्योंकि वहाँ पे काम होना खराब है। होता था। सही है ना, कुछ टाइम नहीं तो मेरे को तो हमेशा पता है, इधर से हम गाड़ियों पे आने जाने रास्ता नहीं होता था। ये वो जगह है जहाँ पे इस तरह काउंसलर साहब हो गया, साफ होते थे, वाइस चेयरमैन हो गया, उनके अपने इलाके सही हैं क्योंकि फ़ंड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं और इन गरीबों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये